عمران خان صاحب پاکستان کا ایک تاریخ ساز دورہ، یعنی کہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کا اتنا تاریخ ساز کوئی بیرونی دورہ نہیں رہا۔ دیا پتہ لگاؤ، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سعودی عرب سے کیا ملا ہے؟ سعودی عرب گئے ہیں پرائم منسٹر۔ خان صاحب سعودی عرب گئے تو وہاں پر بھی ایک تبدیلی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ملکی تاریخ میں جو پہلی بار اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ہے 175 روپے سے زائد ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کا ایک تاریخ ساز دورہ، یعنی کہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کا اتنا تاریخ ساز کوئی بیرونی دورہ نہیں رہا جتنا تاریخ ساز بیرونی دورہ، یعنی کہ سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس آج لوٹ چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ یہ تاریخ ساز دورہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتنی بستی کبھی کسی وزیر اعظم کی نہیں ہوئی جتنی وزیر اعظم عمران خان صاحب بستی کروا کے آئے۔ وہ کیا بستی ہے کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ 3 روزہ سرکاری دورے کے اوپر جا رہے ہیں اور دعوت دی ہے گرین انیشیٹو کے پروگرام میں وہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے کہ جو جناب محمد بن سلمان صاحب کی خصوصی لفظ ہے پی آئی ڈی کی طرف سے معاف کیجئے گا حکومت کی طرف سے کہ خصوصی دعوت کہ جی میں پائنڈ ہے نا وہ دیدہ و دل فرش راہ وہ بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو محمد بن سلمان صاحب ہیں، لیکن ٹوٹے منہ نہ کسی نے صلح نہیں ماری کہ خان صاحب آ کے چائے پی لو۔ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ اور پھر ایک ایٹمی طاقت والا ملک اور برادر اسلامی ملک پاکستان کے بغیر، جب ایک دور تھا کہ سعودی عرب کی روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی کیونکہ پاکستان کی نے ان کے ساتھ تعلقات اس طرح کے تھے کہ سیکورٹی سارا بندوبست پاکستان نے کرنا ہوتا تھا ان کا، تو یعنی پاکستان کے ایٹم بم میں بھی ان کا وہ فنڈنگ وہ بڑا ایک دور تھا نا، لیبیا، سعودی عرب، اسلامی بلاک، وہ سب نے مل کے بھٹو صاحب کو پیسے دے کے تو وہ ایٹم بم جو تھا وہ اس کے لیے وہ فنانسنگ کی تھی، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ لیں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو سال یا 2 سال کے لیے مفت تیل پاکستان کو انہوں نے نا دینا شروع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ نے امریکہ ناراض ہو جائے گا، اس کو نہیں بتانا کیونکہ ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی۔ اتنے گہرے مراسم ایک دور میں تھے پاکستان کے اور سعودی عرب کے، اور اب یہ عالم ہے کہ وزیر اعظم ہمارا پاکستان کا جاتا ہے، اس کو نہ بادشاہ سلامت ہے منہ لگاتے ہیں، نہ جو محمد بن سلمان صاحب ہیں جو پریکٹیکلی بادشاہ سلامت ہیں، کراؤن پرنس یا جس کو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کراؤن پرنس کو، یار ولی ہے کہ ولی ہے صاحب، وہ شاید کہ وہی لفٹ کرا دیتے، کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ چونکہ اپنے منہ چکے آ رہے ہو، ہم نے تو ایم ہی کارڈ کارڈ بھیج دیے تھے۔ یار پتا ہوتا ہے بندے کو میرے تعلقات آگے کیسے ہیں، آپ کو شادی کا کارڈ آ جائے محلے سے تو ایک وہ بلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جناب پورے چاؤ کے ساتھ پوری وہ ابا جی جو ہیں وہ لڑکی کے یا لڑکے کے جن کے بیٹے یا بچی کی شادی ہوتی ہے وہ کارڈ آپ کو دینے آتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا محبت ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ بس خانہ پوری کرنی ہے، یار انہوں نے بھجوا دو، وہ جڑے نہیں محلے دے مراسی انہوں نے کارڈ بھجوا دو، ہمارا تو حال یہ ہوا ہے۔ تو وہ جناب وہاں پر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ آ ہی رہے ہیں تو اوکے پھر وزیر خارجہ مل لے گا آپ سے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو نہیں چاہیے، میں تو عمران خان ہاں، میں تو بادشاہ آ کے آپ ریسیو کرے، میں ان کی گڈی چلاتا رہا، میرے پاس تو اینا نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ ان کو آفیشلی کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں تھا جو ایک اسٹیٹ گیسٹ کو دیا جاتا ہے، ایک سربراہ مملکت کو دیا جاتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کی عزت اتنی ہی ہوگی جتنی آپ کی عزت آپ کی وہاں پر ہو گئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی پرسنل بستی کیا ہو رہی ہے، یہ تو پاکستان کی انسلٹ ہوئی ہے۔ تو مطلب کہ 3 سال میں جتنا پاکستان جتنا زوال آمادہ ہے یا زوال آ چکا ہے، زوال پذیر کی ہوتا ہے، جتنا زوال ہمیں اس دن 3 سالوں میں ملا ہے اتنا زوال شاید پورے 74 سالوں میں یکمشت اتنا نہیں ملا۔ ویسے تو ہم الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، میں یہ سارکسٹکلی کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو قیام پاکستان کے بعد سے تو یہ ہمارا تو پھر این جی ہے نا، یہ نوز ڈاؤن ہے ہماری۔ اب جو میں سوال سٹی صاحب آپ سے کرنے جا رہی ہوں میں اس کی تمہید ایسے باندھوں گی کہ جیسے خان صاحب تو تبدیلی کا سرچشمہ ہے، جہاں جاتے ہیں چینجز لاتے ہیں، ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کیا، وہ خان صاحب سعودی عرب گئے تو وہاں پر بھی ایک تبدیلی ہو گئی۔ پرائم منسٹر صاحب اب پھر وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ فوج کو پسند نہیں آئے گی۔ بات دیکھیے، سعودی عربیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بس اسپیشلی سعودی عربیہ، وہ ملٹری ٹو ملٹری رہے ہیں۔ سعودی عرب سے کیا ملا ہے؟ سعودی عرب گئے ہیں پرائم منسٹر۔ کیوں دادا جی؟ کیا ہو کھاؤ پیو تو جاؤ۔ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑی چلی جا رہی ہے،
اور پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں مہنگائی نے 70 سال کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. جو کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمتیں تقریباً 2 گنا ہو گئی ہیں. اور اکتوبر 2018 سے اکتوبر 2021 تک جو بجلی کے نرخ ہیں وہ 57% 57% اضافے سے 4 روپے 6 پیسے فی یونٹ سے بڑھ کر کم از کم 6 روپے 38 پیسے فی یونٹ کی سطح پر آ گئے ہیں. اور کھانے پینے کی اشیاء کی اگر میں بات کروں تو ان کی قیمتوں میں سب سے زیادہ جو اضافہ ہے خوردنی گھی کی قدر کم اور تیل کی قیمت بڑھنے کا جو اثر ہے وہ بھی صاف صاف نظر آنے لگا ہے. اور اب عوام پر مزید پیٹرول بم گرنے کا امکان ہے کیونکہ 1 نومبر سے پیٹرول مزید مہنگا ہونے کا جو اندیا ہے نا وہ دیا جا چکا ہے. اب اس کے علاوہ ملکی تاریخ میں جو پہلی بار اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ہے 175 روپے سے زائد ہو گئی ہے. ابھی ساری جو صورتحال ہے سچویشن ہے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو مزید قرض لینے کے علاوہ کوئی آپشن کو چارہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے. اور दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है. ऐसा कैसे हो सकता है कि रुपी जो है वो मुस्तकिल फ्री फॉल में आया हुआ है और डॉलर जो है वो जनाब ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है. शुबा तहकीक मुझे बता रही है कि इंटर बैंक मार्केट में 175 रुपए का हो गया डॉलर. लोग जब मुझसे पूछते हैं ना कि भाई डॉलर खरीदे, मैं कहता हूँ डॉलर खरीदो भाई. लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो 165 से 152 का हो गया. मैं कहता हूँ तब भी खरीदो. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 152 से फिर 175 पे जाएगा जरूर ये डॉलर. अब ये कोई सलाह मशवरा नहीं है भाई, ये ऑब्वियस चीज है. आपकी जिसे आप कहें अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी के अंदर जहां पे रिफॉर्म का कोई नाम और निशान ना हो, जो एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी हो, जहां प्रोडक्शन नील बटा नील, जहां कोई भी एक सड़क सीधी नहीं बनी हुई मुल्क के अंदर, एक सुई बनाने की काबिलियत नहीं रखते. एक सुई नहीं बना सकते इस मुल्क के अंदर. अगर आपको सुई भी बनानी तो मशीन भी बाहर से आएगी, लोहा भी बाहर से आएगा. वैसे ही आपको बता रहा हूं. तो फिर आपको खुद ही पता है कि डॉलर ऊपर जाएगा. अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, एक क्रिकेट मैच जीत लिया, अब सारा साल डिस्को डांस करना है कि हमने हरा दिया, इंडिया को हरा दिया, हमने उनको ठुटा मारा, हमने मौका डॉलर 175 मौका. अब नाचते रहो. ओ भाई इधर गरीब आदमी का पेट खाली है, वो क्रिकेट पे खाक डांस करेगा.